السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کو خوش آمدید گروپ میں۔ فیصل بھائی شاید کہیں بزی ہیں، ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ خدا کا سلام ہو آپ پر اور آپ سب پر، امیر فیصل صاحب پر، مغل اجالا صاحبہ پر اور دیگر ٹیم، اور ان سب لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو مجھے سنتے ہیں فقط خدا کے لیے، اور سب بکھیروں سے ہٹ کر چاہتے ہیں کہ خدا کی ہو جائے۔ تو میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں، جب چاہے آپ شروع کر سکتے۔ جی محترم، سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ایک ممبر کا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ 5000 سال سے تو خدا تعالی کی طرف سے صرف ایمان بالغیب پر اصرار ہو رہا تھا، اور اب آپ کے ذریعے اس خدا نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ دکھائی بھی دیتا ہے یا دکھائی دینا چاہتا ہے اور آمنے سامنے آ کر بات بھی کرتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں یہود کو اس بنا پر برا کہا کہ وہ موسیٰ سے تقاضا کرتے تھے کہ خدا کو ہمیں آمنے سامنے کر کے دکھا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سب اہل دلوں کا واسطہ ہے۔ جو وہ تو مائل باکرم تھا ہمیشہ سے، ہم نے ہی اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ تو جو رفتہ رفتہ انسان اپنی روحانیت، اپنی محبت میں اس کے قریب آتا چلا گیا کہ اس کے یہ وعدے بھی تھے کہ میں وہ جنتیں جو ہیں وہ ظاہر کر دوں گا، اور اس نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے۔ وہ اس کا عہد کسی سے خاص نہیں تھا، تو اسے تو ہمیشہ وہ چاہتا تھا کہ وہ انسان کو دکھائی دے۔ یہ ہم ہی تھے جو اس کے نہ ہو سکے۔ تو اس لیے انسان جب ایک انسان پا جائے اور وہ بھی خدا سے جس کو وہ چنے، تو اس کے ذریعے پھر دروازہ کھل جاتا ہے سارے انسانوں کا۔ کبھی اس کا نام یہوہ تھا، پھر جب ابراہیم، اسحاق، یعقوب اس کے حضور محبت اور وفا سے چلے، تو اس نے اپنے نام کو بلا کے کہا کہ میں اب ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں گا۔ یعنی محبت نے ایک نیا اظہار لے لیا۔ تو اگر پہلے ہو جاتا، جیسے عیسیٰ کو کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، تو اگر وہ بیٹا حال دل بتا دیتا خدا کا، تو اسی وقت ہی ایک ایسی معرفت الہی کی دنیا شروع ہو جاتی کہ نہ پول بعد میں عیسائیت لے کے آتا اور نہ اسلام آتا۔ محمد عربی آتے، لیکن اور خدا کی محبت کے سمندر کے گہرے موتیوں کو خدا سے روشناس کراتے۔ تو یہ جو دروازہ کھلا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ ان سب کی آہیں، ان سب کی محبتیں جنہوں نے وہ قربانیاں دی انبیاء نے، یہ سب ان کا صلہ ہے کہ یہ پھل مجھے ملا ہے۔ لیکن اس میں میں حصے دار نہیں ہوں، بلکہ وہ سب لوگ ہیں جو اس کے لیے اپنا جیون دے گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابلیس نے بھی اس کو دیکھا، جنتیں بھی دیکھی، بس یہ محبت اور نیتوں کا فرق ہے۔ اس کی نیت بڑے پن کی تھی،
اسے چھوٹا کر دیا گیا. ایک ہم تھے جو فنا ہو گئے، اور ہم نے جو وعدے دیے تھے خدا نے، ان وعدوں کو بھی ہم نے کہا کہ اگر یہ پورے نہیں ہوتے تو ہماری محبتوں میں فرق نہیں آئے گا. تو جب ہم اس کی محبت میں فنا ہو گئے، اپنا سب کچھ بیچ ڈالا، اپنی زندگی، وفا، سب کچھ دے ڈالا، تو ہم تو پس تھے، اس نے ہمیں اوپر کر دیا. تو ہم محبت والے ہیں، اور خدا کی محبت کو انسان کو بھی دینا چاہتے، انسان کو بھی دے سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں خدا کی محبت ناکافی ہے جب تک کہ اس کی مخلوق کو وہ محبت نہ دی جائے. تو یہ جو دروازہ کھلا ہے، یہ وہ آہیں ہیں، یہ وہ خون ہے، وہ قربانی ہے، وہ دکھ اور غم ہے. تو انہوں نے لگائے تھے درخت، ہم پھل کھانے والے ہیں. تو یہ دروازہ میری وجہ سے نہیں کھلا، یہ محبت الہی کا وعدہ تھا. جی محترم، یہ بہت ہی گہری حکمت کی بات آپ نے بیان کی کہ یہ جو درخت تھے یہ ان لوگوں نے لگائے تھے، یعنی یہ ایک کنٹینیوٹی ہے ان لوگوں کی طرف سے، انسانیت کی طرف سے، جو خدا کو پانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، آہو بکا کرتے رہے، انس کرتے رہے، اس کے لیے مر کے مٹی ہوتے رہے اور درخت لگاتے رہے، اور آپ نے فرمایا کہ اب پھل لگے ہیں. اس دور کے انسانوں پر پھر افسوس ہے کہ انسانیت 6-7 ہزار سال تک محنت کرتی رہی اور اس درخت پر اب پھل آئے ہیں، تو اب بجائے پھل کھانے کے ان پھلوں پر پتھر مارتے ہیں اور ان کو گرا دینا چاہتے ہیں، بلکہ درخت کو ہی کاٹ دینا چاہتے ہیں. یعنی 6,000 سال کی دستکوں کے بعد جو دروازہ کھلا ہے اس میں داخل نہیں ہونا چاہتے، بلکہ اس کے آگے کوئی شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک انتہائی افسوسناک بات اور انسانیت کی بدقسمتی نہیں ہے؟ بدقسمتی تو بہت ہے کہ جس کے ہم اسی کے نہ ہو سکے جو ہر قدم پہ ہمارا تھا، کہ ہم قدم قدم پر اسے اکیلا چھوڑ گئے، جس نے کچھ بھی نہیں چھپایا اور اپنا سب کچھ دے ڈالا. میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں جب انسان دعا مانگتے ہیں، یہ دے دے وہ دے دے، وہ خدا کیسا جس نے کچھ چھپا کے رکھا ہو. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، غالباً یا پہلے، اس دنیا میں ایک مثال دی تھی کہ انڈیا 80% دنیا کا کفیل بن سکتا ہے گندم میں، کھانے پینے میں، اور آج وہی بھوکا مر رہا ہے. تو خدا کی ذات نے تو بہت کچھ دے چھوڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. وہ تو اب فقیر بن کے آپ سے محبت کا سوال کر رہا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں جان سکے کہ آج تک کہ اس کی موٹیویشن کیا تھے جب وہ شعور سے اندھیروں سے باہر آیا، اپنے آپ اندھیرے میں رہا، ہمیں نور میں پیدا کیا. جب یہ سلیمان کا واقعہ ہے، جیسے آپ نبی کہتے ہیں، اس نے وہ ہیکل بنائی، تو پہلے تو داؤد نے بنانا چاہیے تھا، تو خدا نے کہا تو میرا گھر نہیں بنائے گا، تیرے ہاتھوں میں خون ہے. پھر وہ سلسلہ چلا، سلیمان نے وہ ہیکل بنائی، تو خدا کی ذات کو اس نے بلایا، تو ہیکل کے اندر نور بھر گیا. تو وہ گھٹنوں کے بل دعا کر رہا تھا کہ یہ گھر میں نے تیرے لیے بنایا ہے. تو خدا نے اس سے کہا تھا، میں نے دیکھا اور تیری نیت بھی دیکھی، لیکن میں اندھیروں میں رہوں گا، کیونکہ میری انسانیت جو ہے، جن کو میں نے بنایا تھا خوشیوں کے لیے،
وہ تو چھوڑ گئے میرا عیال مجھے، تو میں نوروں میں کیسے رہوں گا؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے انسان کی کہ وہ خدا کا حال دل نہیں جان سکا۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی مخلوقات اتنی ہیں، میرا خیال ان گنت ہیں، اگر ہم انہیں اربوں خربوں میں کہیں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہیں، خدا جانے کتنی ہے، وہی جان سکتا ہے۔ تو پھر اور وہ ساری کی ساری اس کی فرما بردار ہیں، آلموسٹ کائنات کی ہر چیز اس کی فرما برداری کرتی ہے، پھر وہ صرف ایک انسان جیسی مخلوق کی بے پرواہی پر، اور اس مخلوق نے اپنے رب کی بے قدری کی، اور قرآن پاک میں بھی کئی جگہ آیا ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی وہ قدر ہی نہیں کی جو اس کی قدر کیے جانے کا حق تھا، تو پھر وہ صرف اس ایک مخلوق کی بے قدری پر اتنا زیادہ غمگین اور دکھی کیوں ہوتا ہے؟ جی ہاں، قرآن میں بھی ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے خدا کی قدر و قیمت نہیں جانی۔ اس کی مثال یہ کہ وہ آج بھی تخلیقات کرتا ہے۔ اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ آپ کے 10 بچے ہیں، وہ محلوں میں رہتے ہوں، اور ایک بچہ دھکے کھاتا ہو اور چھپڑ پہ اور ہوم لیس زندگی گزارتا ہو اور اس پہ مصیبتیں ہوں، کیا آپ والدین وہ 10 بچے جو محلوں میں ہیں یہ کافی ہے آپ کے لیے، یا آپ کا دل اور ٹوٹ جائے گا کہ آپ کا ایک بچہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، خانہ بدوشی کی، چاہے اس نے قصوروار ہو، چاہے اس نے غلطیاں کی ہوں، لیکن کیا آپ محلوں میں خوش ہو سکتے ہیں؟ 10 بچے آپ کے محلوں میں رہتے ہیں، خوش ہیں، وہ ایک بیچارہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، جب اس پہ آپ کی نظر پڑتی ہوگی تو کیا آپ خوش ہو سکتے ہیں؟ یہی خدا کا معاملہ ہے۔ پھر جب ایک واقعہ ہے جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ مجھے لے کے چلا تو ایک ہم ایسے ادھم میں پہنچے کہ اس مادے کی حیت بدل چکی تھی، یعنی کہ وہ گرین ہو چکا تھا، سبز۔ تب خدا نے خود ہی اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اب یہ تیار ہو چکا ہے کہ اس سے اور مخلوقات بنائی جائے۔ تو میں نے خدا سے کہا کہ تو نے ان گنت مخلوقات بنائی اور بہت سی تجھے چھوڑ بھی گئی، تو یہ کیوں تو ابھی تک تخلیق کرتا ہے؟ تو خدا نے میری طرف دیکھا، کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر کہنے لگا میں اس لیے تخلیق کرتا ہوں کہ مجھے شاید ایک اور صاحب مل جائے، ایک اور اہل دل مل جائے جو مجھ سے اتنی ہی ٹوٹ کے پیار کرتا ہو جتنا میں اس سے کرتا ہوں۔ تو یہ ہے موٹیویشن۔ جب تک ایک شخص بھی جہنم میں رہے گا خدا کو کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، لہذا ہم مر کے عالم بالا کی جنتوں میں بسنے نہیں جا رہے، خاص کر زاہد جو اپنے آپ کو خدا کا دل کرتا ہے۔ ہم اپنا پورا جیون دوزخوں میں گزاریں گے جب تک کہ ایک شخص بھی دوزخ میں رہ ہوگا۔ جب سب گھر پہنچ جائیں گے تو پھر محبت میری تکمیل پہ جائے گی اور مکمل ہوگی۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ خیر، یہ تو آپ کا جذبہ اور آپ کا دل ہے، لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بہت ہی خبیث ہو اور والدین کی ذرا بھی قدر نہ کرتا ہو، ان کی محبت کی، اور جو کچھ اس کے احسانات اور والدین کے احسانات اس پر ہوں، تو بعض والدین بھی آگ کر دیتے ہیں، جو بچہ ان کے لیے ہمیشہ پریشانی اور درد سر کا باعث بنا ہو اسے بھی آگ کر دیتے۔ چلے خیر، بہرحال والدین والدین ہیں اور خدا خدا ہے۔ اگلے سوال کی طرف ہم آتے ہیں کہ اس دنیا میں جس انسان کے پاس دولت، جوانی، صحت وغیرہ ہوتی ہے تو وہ بے پرواہی
کہ نشے میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی اہمیت اور ضرورت ہی نہیں سمجھتا، بلکہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر خدا کو میری کوئی ضرورت ہے تو یہ اس کا ہیڈک ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمر جوانی دولت پلے، عمر جوانی دولت پلے ایسی تیسی جھک کر چلے، یعنی یہ سب کچھ ہو تو پھر بھی کوئی جھکے اور عاجزی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب زندگی کچھ چرکے لگاتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ کا خیال آتا ہے اور اس کی طرف کئی لوگ پلٹ آتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس سب کچھ ہو تب بھی تو اسے یہ شعور ہونا چاہیے کہ آخر وہ ایک مخلوق ہے اور کوئی نہ کوئی اس کا کریٹر ضرور ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، لیکن خدا کا قول ہے کہ صبح کا بھٹکا ہوا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ تو یہی تو خدا ہے جس کی باہیں کھلی رہتی ہیں۔ دوزخ کیا ہے؟ دوزخ ایک ایسے اندھیرے ہیں کہ جس کی رسوائی میں انسان رہتا ہے اور خود تکلیف اور مصیبتیں، اس کا ایک ایسا پاگل پن ہے کہ اپنے جسم کو کاٹتا ہے اور تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ تو یہ پاگل پن، یہ دیوانگی ہے اندھیروں کی۔ تو لیکن خدا نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ابلیس بھی یہی کہتا ہے اسے، ٹھیک ہے میں نے غلطیاں کی، میں نے سب کچھ کیا، لیکن تو نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ تیرا کام ہے کہ تو مجھے اندھیروں سے روشنی میں لے کے آ۔ تو جب بھی کوئی انسان بدلنا چاہتا ہے، چاہے شیطان ہو ابلیس ہو، تو خدا کی مدد اس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ گاڈ ہیلپ دیم ہو ہیلپ دیم سیلف۔ ابھی تک انسانیت نے جو کچھ دیکھا ہے یہ وہ قدم تھے جو اس نے غلط لیے اور اس کے نتائج بھگت رہے، اور آج بھی کہتا ہے خدا کو، یعنی کہ قدم سارے غلط خود لیتا ہے، تو جب وہ بم پھٹتا ہے تو پھر پوچھتا ہے کہ خدا کو کہ تو کہاں پہ ہے۔ لیکن یہ جو رت ہے، یہ جو ابھی تک ہوا انسانیت کے اندر، یہ اندھیرے ہیں۔ انسانیت نے وہ زمانہ تو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ جب وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ایسے اہل دل ہوں گے کہ وہ میری قدر جانیں گے اور میرے سے اتنا نور لے لیں گے کہ یہ زمین نور سے روشن ہو جائے گی۔ بس وقت کی بات ہے۔ یہ جو دور ہے یہ بھی ایک دور ہے، ابھی ایک اور دور اب جو شروع ہونے والا ہے یہ بھی ایک دور ہوگا، لیکن یہ حقیقت پہ مبنی دور ہوگا، وہ دور ہوگا جس کا خدا نے چاہا تھا کہ ایسا ہو، اور خدا خود ہی کہہ رہے ہیں جب میری دنیا اس زمین پہ قائم ہو جائے گی تو یہ جو دور جتنے بھی گزر گئے ہیں انسانیت پہ، خدا کہہ رہا ہے یہ ماضی کا ایسا حصہ بنیں گے کہ ان کے متعلق پھر کبھی کوئی بات کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ خدا خود بھی اس ماضی کے متعلق کبھی بات نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ جو کھویا گیا ہے میں پھر اس مخلوق کو جب وہ گھر واپس آ جائیں گے میں انہیں نیا بنا دوں گا سب کچھ۔ کیا بات ہے کہ میں ان کو نیا بنا دوں گا تاکہ وہ غم نہ کریں، ان کے آنسو پوچھ دوں گا۔ تو بنیاد تو ڈال دی ہے انسانیت کے لیے۔ تو اب یہ کوسچن آف ٹائم ہے۔ مجھے خدا کے وعدوں پر جو خدا نے کہا وہ ہو گیا میرے لیے تو خدا کی دنیا آ گئی۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ 7 کا عدد خدا تعالیٰ کے حضور اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟
ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور یہ بھی فرمایا کہ 7 سمندر بھی سیاہی کے اور ہوں جو اس سمندر میں ڈالے جائیں تو بھی خدا تعالیٰ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس احسن الخالقین نے یعنی خدا تعالیٰ نے انسانی سر میں اپنے دست قدرت سے 7 راستے بنائے، یعنی 2 آنکھیں، 2 کان، 2 نتھنے اور 1 منہ. پھر اس نے آنکھ کے بھی 7 پردے بنائے. پھر سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں 7 دہرائی جانے والی آیات ہم نے دی ہیں. قرآن مجید کی بھی 7 منزلیں ہیں، اس کے 7 بطن ہیں. جنتوں کی تعداد بھی 7 بتائی جاتی ہے، اور اس کے بعض لوگوں نے نام بھی بتائے ہیں کہ خلد ہے ایک، دوسری ہے دارالسلام، تیسری ہے دارالقرار، چوتھی ہے جنت عدن، 5ویں ہے جنت ماوا، 6ٹھی ہے جنت النعیم، 7ویں ہے جنت الفردوس. پھر اصحاب کہف کی بھی تعداد 7 ہے بتائی جاتی ہے، اور کہا گیا 8واں ان کا کتا تھا. دھنک کے بھی 7 رنگ ہوتے ہیں. دنیا میں 7 عجائبات ہیں. تو یہ 7 کا عدد جو ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، یہ بیان کیجئے پلیز. شکریہ. 6 ادوار گزرے ہیں، وقت تو تھا ہی نہیں، تو وقت کی لمیٹیشن نہیں لگائی جا سکتی. 6 ادوار گزرے ہیں جب وہ کائنات کو تخلیق کر رہا تھا، اور ہر درجے کے اندر شام تھی جب وہ کام شروع کرتا تھا، پھر رات اسے انتظار کرنا پڑتا تھا، تو صبح وہ چیز مکمل ہو جاتی تھی. تو یہ ادوار تھے 6. تو ان ادوار کو جب وہ مکمل کر چکا، جو کائنات میں تخلیقات اس نے کرنی تھی، تو خود ہی دیکھتا تھا اور کہتا تھا اچھا ہے. تو جب انسان کی تخلیق کی تو دیکھا تو کہا بہت اچھا ہے. تو وہ اپنے کام کو جیسے مصور اپنی تصویر کو مکمل کر لیتا ہے 6 ادوار میں، اور اپنی مصوری کو دیکھ کے کہتا ہے بہت خوب، میں نے کمال کر دیا. تو 7ویں دن اس نے آرام کیا، یعنی کہ آرام، چین. وہ اپنے کاموں سے مطمئن ہوا کہ جو کچھ وہ چاہتا تھا اس نے سب کچھ کر دیا. تو یہ 7 کا جو ہنسا ہے یہ تمثیل میں لیا گیا ہے. 7 جنتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تمثیل ہے کہ ہر جنت میں ہر ایک حصوں میں جیسے انگنت ستارے ہیں ایسے ہی انگنت جنتیں بھی آباد ہیں. تو 7 جو ہے وہ تمثیل میں لیا گیا ہے. جیسے کہ ایک وقت پر خدا سے جب میں ملا تو خدا نے کہا جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے چاہا تھا وہ مکمل ہو گیا. پھر خدا نے کہا کہ میری جو برتھ ڈیٹ ہے پیدائشی وہ بھی 7 دسمبر کی ہے. تو 7 کا جو ہنسا ہے وہ خدا اپنا کام اور مخلوقات تخلیق کر کے بے حد مسرور ہوا تھا. اس لیے 7 کا ہنسا اس لیے مانا جاتا ہے کہ 6 کے بعد 7ویں دن اس نے اپنی کائنات بنا کر مستق اور اس نے انجام کو بچایا. 7ویں دن آرام کیا کہ جو وہ چاہتا تھا اس نے اس خیال، اس کانسیپٹ کو پایا، انجام کو بچایا. جی محترم، بہت شکریہ. آپ نے فرمایا کہ 7ویں دن اس نے انجام کو پہنچایا اور اس کے بعد آرام کیا. لیکن جیسا کہ وہ اب تک اور مخلوق تیار کر رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ پھیل رہی ہے مسلسل، اور علامہ اقبال نے بھی اس بات کو اس طرح سے کہا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون. تو اس کا کیا مطلب ہے؟
ہمارے ساتھ کچھ اور ہیں، اس کے ساتھ کچھ اور ہیں تو وہ خود ہی کہتا ہے 1000 سال اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ایک دن ہے۔ تو اس کے ساتھ کب مکمل ہوں گے، 7 سر بھی ہیں تو اس کے سر کب مکمل ہوں گے وہی جانتا ہے۔ اور ایک کائنات، جیسے وہ خود ہی کہتا ہے کہ جو لو کریشن ہے، جو یہ ستاروں کے جہان ہے، وہ کہتا ہے اسے اندازے کے مطابق پیدا کیا، اور پھر وہ اپنا جو اوپر کی کائنات ہے جہاں میں تزلزل، ڈاؤن فال، زوال نہیں آتے، تو اس نے انہیں جو پیدا کیا وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ محب اور محبوب کے درمیان چند گھڑیاں بھی ایسے لگتا ہے جیسے ہزاروں سال کے فاصلے پیدا ہو گئے۔ تو کون اس کے خیال کو جان سکتا ہے؟ یعنی کہ میں نے بہت کچھ دیکھا، لیکن آج بھی مجھے یوں لگتا ہے جب بھی ملاقات ہوتی ہے جیسے پہلی دفعہ یہ ملاقات ہوئی ہے، تو وہ ہر زمانوں میں نیا خدا ہے، اور نہ جانے وہ کب اپنے آئیڈیل سے پوری طرح مطمئن ہوگا۔ یہ جو کائنات تخلیق ہوئی یہ تو ایک ہی حصہ ہے نا، نہ جانے اس کے ساتھ کب مکمل ہوں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھ لیا ہے، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے ان رازوں کو تو محبت کے سمندر میں گہرے غوطے لگائے، یا اپنی جان دے دے اور اس کا ہو جائے، یا معرفت کے موتی لے آئے تاکہ اس سے انسانیت کو آسان رستہ مل جائے خدا کو پانے کا۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عقیدت، محبت اور روحانیت کا تعلق انسان کے اپنے دل سے ہوتا ہے، اپنے اندر کی کیفیات سے ہوتا ہے۔ جیسے کسی شخصیت سے محبت اور عقیدت ہوتی ہے، تو جس کسی کو کسی شخص سے محبت اور عقیدت ہوتی ہے تو اسے اس میں روحانیت کے پتہ نہیں کیا کیا چمتکار نظر آتے ہیں، اور جس سے نہیں ہوتی تو اس ہستی کو وہ 2 کوڑی کا بھی نہیں سمجھتا۔ یہی حال مقدس مقامات کا ہے۔ مسلمان خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرط عشق و عقیدت سے بے حال ہو جاتے ہیں، ہندو گنگا جل میں نہا کر پوتر ہو جاتے ہیں، مسیحی میری اور جیزس کی مورتی دیکھ کر نہال ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عشق اور محبت کی ہلچل ہوتی ہے وہ تو بندے کے اپنے ہی اندر ہوتی ہے۔ بقول شاعر، یہ اپنی مستی ہے جس نے مچائی ہے ہلچل، یہ اپنی مستی ہے جس نے مچائی ہے ہلچل، نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ اس کا جواب یائن میں ہے۔ یائن سے مراد کچھ ٹھیک ہے لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو علی کے عشق میں ہو، معاویہ اس کو کافر نظر آتا ہے، جو معاویہ کا ہو اسے علی کھٹکتا ہے۔ یہ جو فاصلے ہیں یہ ہاریزونٹل ہیں، خدا کو پائے بغیر یہ حال ہے۔ لیکن وہ خود کہتا ہے کہ ایک مقام اور ایک حال ایسا آتا ہے کہ جب میں اپنے محب کی کان، آنکھیں، دل، وہ سب کچھ میں بن جاؤں، تو پھر حقیقت کھلے کائنات کے اندر ایسے عیاں ہوتی ہے جیسے خدا دیکھتا ہے، تو پھر یہ فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ تو خدا کی نور اور خدا کی جب
عکس جو ہے نور کا وہ مکمل آ جائے تو پھر یہ فاصلے نہیں رہتے. اس لیے ابھی تک انسان رستے میں ہے، اور مذہب سے مراد بھی یہی ہے، راہ رستے میں ہے، منزل پہ نہیں ہے. تو وہ لوگ جنہیں خدا کہتا ہے وہ نئی زمین ہوگی، وہ لوگ ہوں گے جو جذب کر چکے ہوں گے خدا کی محبت کو، خدا کی عادات کو، اور وہ دیکھیں گے خدا کی نگاہ سے چیزوں کو. تب جا کے یہ فاصلے مکمل ہوں گے، تب یہ محبت اپنا مسکن پائے گی، اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے وہی ہے جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو جس کو دیکھتا ہے یہ محدودیت ہے. اور خدا کی ذات جب کسی کامل انسان میں آ جائے تو پھر لا محدودیت شروع ہو جاتی ہے. اور یہ زندگی کا مقصد ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا، کہ وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے، میرے کانوں سے سنتا ہے. تو یہ ابھی آواز آ رہی ہے کہ انسان نے اپنی منزل نہیں پائی. لاسٹ کوشچن، کیونکہ وہ امیر کہہ رہا ہوں، وہ اطہر اور وہ جو ہمارے ابو بکر وہ دوسرا پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو وقت بڑی جلدی گزر جاتا ہے. آپ کے سوال بھی بڑے دلچسپ ہیں، پوچھنے والے بھی پیاسے ہیں اور بھوکے ہیں، اور یہی اہل دل ہیں جن کی وجہ سے یہ زمین پہ نور ہے، ورنہ نہ جانے کتنے اندھیرے ہوتے. آخری سوال پوچھتے ہیں. جی محترم، میری طرف سے تو یہ لاسٹ کوشچن ہی ہے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ آپ ہر دفعہ کسی ایک ہستی کے بارے میں بتا دیا کریں گے جس سے آپ کی عالم ارواح میں ملاقات ہوئی، تو وہ پلیز بتا دیجیے. آج ہم عثمان بن جلابی جو افغانستان سے آئے تھے، جن کا نام پڑ گیا ہے داتا علی حجویری، اور جہاں میں پیدا ہوں لاہور میں مکلور روڈ، وہاں سے کوئی 15 منٹ کا رستہ ہے. تو جب میں بچہ ہی تھا تو داتا علی حجویری بڑی محبت کے ساتھ اکثر آتے رہتے تھے، اور میں یہ کہتے تھے کہ ہماری زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے زاہد، یہ ہے زندگی کا مقصد. تو میں بلکہ 4-5 سال کی عمر میں ہی یہ ان کی محبت کی عنایات تھیں، اور مجھے بھی بڑی عقیدت تھی ان کے ساتھ. تو جب میں گھر سے چلنے لگا تو داتا علی حجویری میرے ساتھ ساتھ آئے افغانستان تک. پھر داتا علی حجویری اس راہ بے کسی کے سفر میں بھی میرے ساتھ تھے، اور بہت سے ادوار اور محبت کے دن گزرے ان کے ساتھ. تو پھر بڑے اختلافات بڑھ گئے جب میں نے یہ کتاب لکھی انبیاء کی. تو اس موڑ پہ پہنچ کے داتا علی حجویری نے یہ فیصلہ کیا کہ جب میں نے ان کا فکرہ دہرایا کہ ہماری زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے، تو یہاں پہ پہنچ کے ان کے اختلافات ہو گئے محمد صاحب سے اور دوسروں سے. تو پھر بڑی تکلیف دہ بات ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ محمد عربی نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو ٹھیک نہیں تھا، کہ ان کی کشف مجوب ہے، روح اس کو کوئی نہ پڑھے. بہرحال آپ نے پرواہ کیے بغیر میرا ساتھ دیا، اور آج بھی آپ سائے کی طرح میرے ساتھ ہیں. یہ وہی ہے جس کے متعلق کہا تھا جب خواجہ محی الدین چشتی آئے 40 دن ٹھہرے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسا راہ پیر کامل کاملہ راہ رہنما. اگر کوئی بھول چک ہو گئی ہو تو
معافی چاہتا ہوں. تو آج بھی یہ آ کر مجھے ذاتی طور پر مشورے دیتے رہتے ہیں، تو میں ان کی محبت کو بھلانا بھی چاہوں تو کبھی نہیں بھلا سکوں گا. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں. جی محترم، یہ بھی بات میں ضرور بتائیے گا کہ راتا علی ہجویری صاحب اس بات پر خوش ہیں، راضی ہیں یا ناخوش ہیں جو لوگوں نے ان کے روزے کو مطلب ایک وہاں پہ مستقل ایک رونق میلہ لگا رہتا ہے اور لوگ وہاں جا کے مرادیں بھی مانگتے ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، مجھے کچھ زیادہ اندازہ نہیں ہے. تو اس سارے سسٹم سے وہ خوش ہیں یا ناخوش؟ خوش تو نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ دنیا داروں کا میلہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن داتا علی ہجویری کے قول کے مطابق میری نگاہیں ہمیشہ رہتی ہیں آسمانوں سے. میں دیکھ لیتا ہوں جنتوں سے اپنا مزار کہ کون کب کوئی اہل دل آئے گا. تو کہتے ہیں کبھی اکا دکا کبھی ایسا ہو جائے تو پھر مجھے سکون ملتا ہے. اور مجھے تو بچپن سے ہی بلکہ وہ مجھے اکثر ضد کر کے لے جاتے تھے کہ آ کر میرے بازار پر میرے لیے بھی دعا کر. اور بہت سے انوار محبت الہی اور راز الہی انہوں نے کھولے. ایک وقت میں ان کا محمد عربی سے ہی بہت گہرا تعلق تھا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدل جاتی ہے جب تک انسان پورا خدا کا نہ ہو جائے. تو اگلا موقع ملا تو پھر بتاؤں گا کہ وہ کس دنیا میں ہیں، کیا کرتے ہیں. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت ہمیں دیا. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں محترم امیر فیصل صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے اور پیور ڈسکشن کی ایڈمن ٹیم کی طرف سے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. خدا حافظ.